نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر بدر کے روز خصوصی فضل و کرم فرمایا۔ کہ 313 نہتھے غیر مسلح قسم کے صحابہ نے رسول اللہ کی رفاقت میں 1000 سے زیادہ جرار لشکر کفار کے مقابلے میں استقامت کا اور انتہائی استقلال کا ثبوت دیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نصرت اور فتح سے ہمکنار ہوئے۔ اللہ کریم نے اس احسان کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر میں مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بے سر و سامان تھے اور کمزور تھے، گنتی میں بھی اسلحہ میں بھی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ دراصل 313 کی تعداد ایک خاص نقطہ ہے، اس میں ایک بڑی مبارک تعداد ہے 313 اور عدد۔ تین سو 13 ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسول مبعوث فرمائے ہیں۔ کل انبیاء اور رسول ملا کر تو 1.25 لاکھ کے قریب پہنچتے ہیں، لیکن ان میں سے جو صاحب شریعت صاحب کتاب رسول ہیں، جو نئی شریعت تھوڑی سی بدلی ہوئی لے کر آئے، ان کی تعداد 313 ہے۔ رسولوں کا درجہ انبیاء سے بھی ذرا اوپر ہوتا ہے، بلکہ خاصا اوپر ہوتا ہے، تو 313 ان کی تعداد بھی ہے، تو یہ عدد خاص عدد ہے۔ اور 313 ہی تعداد حضرت داؤد علیہ السلام کی لشکریوں کی تھی، جو حضرت طالوت کی سرکردگی میں جالوت کے ساتھ نبرد آزما ہوئے تھے، اور جن کا دوسرے پارے میں ذکر آتا ہے۔ وہ بھی 313 ہی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصر سے ہمکنار کیا تھا اور جالوت مارا گیا تھا۔ تو یہ 313 جو ہیں، انہوں نے بڑی فیصلہ کن جنگ لڑی۔ اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور اس میں اللہ کریم نے فتح دی، جس سے کفر مرعوب ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا، اور اہل اسلام کو بڑا حوصلہ اور بڑی دلیری نصیب ہوئی۔ یہ یوم بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ بدر والے دن جو دوسری ہجری میں ہوا تھا واقع، اور رمضان کی 17 تاریخ تھی، 17 رمضان مبارک کو یہ معرکہ میدان بدر میں واقع ہوا۔ اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ فرقان کے معنی فیصلے کا دن، اس دن حق اور باطل میں فیصلہ ہو گیا کہ حق پر کون ہے۔ اس میں آپ کو معلوم ہے 70 کافر بڑے بڑے سرغنے کفر کے مارے گئے تھے، ابو جہل جیسے سرکوپ، اور 70 قید ہو گئے۔ کفار کے لیے یہ ہزیمت اور شکست بہت بڑی ذلت آمیز شکست تھی، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح بھی بری مار ہم سہ سکتے ہیں۔ وہ تو یہ خیال لے کر آئے تھے کہ ان کو چند منٹوں میں ہم لقمہ بنا لیں، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ ہتھیار ہیں، نہ تعداد ہے۔ پھر وہ بلندی پر بھی تھے، مسلمان نشیب کی طرف تھے، نہیں جنگی صورتحال بھی مسلمانوں کے حق میں بظاہر کوئی
اتنی اچھی نہیں تھی. پانی کے چشمے پر بھی قبضہ کفار کا تھا. مسلمانوں کو پانی بھی نصیب نہیں تھا. بولتا تو اللہ نے بارش کر دی. ان کی طرف کیچڑ ہو گیا, ادھر ریت جم گئی نشیب کی طرف, ادھر پانی جمع ہو گیا ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بَدْرٍ, اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مسلمان اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ پر چل پڑے نا تو آج بھی تمہاری حالت بدل سکتی ہے, سنور سکتی ہے. لیکن وہ کہاں سے جذبہ لائیں. اب تو بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. کسی کا بہت خوبصورت شعر ہے, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی فرشتے تیری مدد کو آ سکتے ہیں, لیکن تو فضائے بدر تو پیدا کرے. وہ جذبہ جہاد تیرے اندر موجود تو اس روز جو 70 کفار مارے گئے تھے اور 70 قید ہوئے, ان میں بڑے بڑے لیڈران تھے ان کے, اور بڑے بڑے عظیم وجود جن کو وہ سمجھتے تھے وہ مارے گئے تھے. اس وجہ سے کفار کو اس کا بہت سخت صدمہ پہنچا تھا. یہاں سے لوٹ کر بعض نے تو قسم کھا لی کہ میں اپنی عورت کے قریب نہیں جاؤں گا جب تک بدلہ نہ لوں. کس نے قسم کھا لی میں نہاؤں گا نہیں جب تک بدلہ نہ لوں. کس نے کہا میں کپڑے نہیں بدلوں گا جب تک بدلہ نہ لوں. یعنی اس طرح کے. کس نے کہا میں چارپائی پر نہیں سوؤں گا. یہ بھی ایک جاہلیت کا انداز ہے, میں چارپائی پر نہیں سوؤں گا جب تک میں بدلہ نہ لوں. اس طرح کی جاہلانہ خیالات آج کل بھی پائے جاتے ہیں. بعض اوقات کسی کے ساتھ مسلمان کے ساتھ جھگڑا لڑائی ہو نا تو اس طرح کی جھوٹی قسمیں, جھوٹی منتیں, بیکار قسم کی باتیں لوگ پیدا کر لیتے ہیں. ابو سفیان نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کسی کے رونے کی آواز نہ آئے, اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا. لو جی, کسی کے رونے کی آواز نہ آئے. ادھر بزدلی دکھا کر آئے, ادھر رونے بھی نہیں دیتے. کسی کے رونے کی آواز آئے گی تو ایسی کی تیسی کر دوں, رونا نہیں جب تک بدلہ نہیں لیں گے. اس میں وہ آگ بھڑکاتا تھا نا, اور آگ بھڑک رہی تھی ان کے دل میں ویسے بھی. چنانچہ ایک دن کسی شخص کو رونے کی آواز آئی, صفوان بن امیہ کو غالباً. تو بچی کو کہنے لگا بچی جا کر ذرا باہر دیکھو نا کہ ابو سفیان نے رونے کی اجازت دے دی ہو تو میں بھی ذرا دل کا غبار نکال, میں بھی اپنے مقتولوں پر دل کا غبار لگا لوں. میرا سینہ سلگ رہا ہے غم کے مارے, ابو سفیان رونے بھی نہیں دیتا. ذرا پتہ کرنا بچی, ادھر سے رونے کی آواز آ رہی, شاید ابو سفیان نے اجازت دے دی. اندازہ کیجیے. چنانچہ وہ بچی گئی اور واپس آ کر کہنے لگی انکل وہ تو ایک عورت رو رہی ہے جس کا اونٹ گم ہو گیا. تو بیچارہ پھر بھزم ہو کر رہ گیا. تو اس طرح انتقام کی کیفیت پھیلی ہوئی تھی. ایسے میں عمیر بن وہب جمحی, یہ جمحی اس لیے کہتے بنو جمحہ سے تھا. وہ سعید بن عمر بھی جمحی تھے جن کا وہ میں نے ذکر سنایا تھا جو غش کھا جاتے تھے. ہاں, یہ بنو جمح ایک قبیلہ تھا, جس طرح بنو دوس, بنو سام کے بیٹے, جمحہ کے بیٹے. یعنی اوپر سے تو سب قریش تھے, آگے زیادہ شاخیں بن گئی تھیں. جس طرح آج کل وٹو ہے نا, ایک ہیں اوپر سے, پھر آگے شاخیں بن گئی ہیں, کوئی عدلی کے, کوئی ٹھکر کے, کوئی بازیدے کے, کوئی محمد کے, کوئی تیجے کے. اس کا معنی تیجے کے سے مراد وہی ہے کہ بنو تیجا, یعنی تیجے کے معنی بنو تیجا, بازیدے کے معنی بنو بازیدہ. عدلی کے معنی بنو عدلی, یہ عدلی کے بیٹے. تو بنو جمعہ کا تو عمیر بن وہب, یہ بزدل آدمی ظالم بڑا تھا. ظالم عام طور پر بزدل ہوتے ہیں, بندے سے نہیں, یہ دلیر ہیں. ظالم جو ہوتے ہیں نا وہ میدان میں بزدل ثابت ہوتے ہیں. جہاں کمزور دیکھیں گے وہاں بڑا
انہیں تسلی ہوگی نا یہاں مار پیٹ لیں گے تو ہم بڑے للکارے مارتے ہیں، جب ٹھیک آمنا سامنا ہو نا تو میدان چھوڑ کر بھاگتے ہیں، ظالم اندر سے بزدل ہوتا ہے۔ یہ عمیر بن وہب قریش کو اکسایا کرتا تھا، ترغیب دیا کرتا تھا کہ مسلمانوں پر ظلم کرو، کچل ڈالو، مارو، تو غریب نہتھے تنہا قسم کے مسلمانوں کو پکڑ کر طرح طرح کے ظلم کرتا کرواتا۔ لیکن میدان بدر میں یہ اپنا بیٹا اس کا قید ہو گیا، اس بیٹے کو چھوڑ کر بھاگا وہاں، حالانکہ اس بیٹے کا یہ بڑا عاشق تھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہو گیا، یہ وہاں سے بزدلی سے بھاگ آیا۔ ادھر صفوان بن امیہ کے بھی قریبی رشتہ دار بڑے قتل ہوئے تھے۔ عمیر بن وہب حرم شریف میں آیا تاکہ کعبے کا طواف کرے اور بتوں کو مس کرے اور بتوں سے برکت حاصل کرے، جس طرح کے ان کے جاہلانہ عقیدے تھے، اور اپنے دل کو تسکین آشنا کرے۔ تو عمیر بن وہب آیا، بتوں کی بوسے لینے لگا اور آگے پیچھے ہوتا تھا۔ اچانک دیکھا کہ ہجر میں، یہ ہجر حتیم کو کہتے ہیں، بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ حتیم حت المقدور نہیں کہنا چاہیے، حتیم کا کوئی معنی اتنا اچھا خوبصورت نہیں ہے، ہجر کہنا چاہیے۔ تو یعنی وہ جگہ جو کعبہ شریف کے پہلو میں ہے نا، اور کعبے کا حصہ ہے اور اب باہر ہے، عمارت سے باہر ہے، وہ ایک تھوڑی سی چار دیواری بنائی ہوئی، چار دیواری نہیں، وہ ایک یوں کے لیے بریکٹ ہے، اس کے اندر داخل ہونا اسی طرح جس طرح کعبہ شریف کے اندر داخل ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باہر رہنے دیا تھا، قریش نے اس کو باہر چھوڑ دیا تھا، رسول اللہ نے باہر رہنے دیا تاکہ مسلمانوں کو، میری امت کو آنے والے دور میں بادشاہوں کے لیے تو دروازے کھولے جائیں گے، غریبوں کے لیے شاید کعبے کے دروازے نہ کھولے جائیں، تو غریب اس بہانے سے خود بخود کعبے کے اندر داخل ہو جایا کریں گے۔ ہجر کے اندر جو نماز پڑھنا وہ کعبے کے اندر نماز پڑھنے کی طرح وہ ہے جو کعبے کا وہ حصہ۔ تو ہجر میں اس نے دیکھا صفوان بن امیہ بیٹھا ہے، تو عمیر بن وہب بھی شکستہ دل، شکستہ پا، بتوں کو ہاتھ پھیرنے، بوسے لینے کے بعد ادھر آ بیٹھا کہ صفوان سے کچھ باتیں کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں اور اپنے پیاروں کو یاد کر کے چند آنسو بہا لیں، شاید یہاں ہم چپکے سے۔ تو اس وقت اتنی زیادہ آبادی تو نہیں تھی نا کہ ہر وقت ہر جگہ بندے ہوں۔ بیٹھ گیا صفوان کے پاس اور کہنے لگا آؤ یار کچھ بیٹھ کر ہم باتیں کریں، اپنے پیاروں کی یاد ہی تازہ کر لیں۔ اب دونوں نے اپنا دکھ سکھ بیان کرنا شروع کر دیا۔ باتوں باتوں میں عمیر کے منہ سے یہ نکلا کہ صفوان یار، میرے دل میں جو انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے نا، میں اس کو پورا کر سکتا ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں، میں نہ رہا تو یہ بیچارے رول جائیں گے، اور تمہیں پتہ ہے مجھ پر قرض بھی کافی ہے، چڑھا ہوا ہے، تو قرض بھی ادائیگی نہیں ہوگی تو باتیں کریں گے شریک کہ دیکھو ہمارے پیسے ہی مار کر ختم ہو گیا، ورنہ میں جاؤں، اور ان دنوں موقع بھی بڑا ہے کہ میرا بیٹا قید ہے، بہت سارے 70 کافر قید ہیں، تو ان کے بہانے قریش آ جا رہے ہیں، کوئی تاوان دینے جا رہا ہے، کوئی منت کرنے جا رہا ہے، کوئی فدیہ لے کر جا رہا ہے چھڑانے کے لیے، تو یہ آنا جانا سا لگا ہوا ہے جس پر اتنا زیادہ شک نہیں پڑتا کہ کون کس نیت سے آیا پھرتا ہے، تو اس کے پاس بہانہ ہوتا کہ میں یہ اپنا قیدی چھڑانے کے لیے آیا ہوں، کوئی ذرا فدیہ لایا ہوں، تاوان لایا ہوں، اور کوئی منت سماجت کرنے آیا ہوں، کوئی سفارش لے کر آیا ہوں، تو یہ بہانہ بڑا معقول ہے، لیکن اب میرے پر قرض بڑا ہے اور بال بچے چھوٹے چھوٹے۔ صفوان نے کہا یار یہ تو نے میرے دل کی بات کہہ دی، اور اگر تو یہ کام کرے، اور تیرے جیسا بہادر آدمی یہ کام کر سکتا ہے، اور کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، باتیں کرتے پھریں
یہ تو اچانک محمد پر حملہ کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا جائے، پھر بندہ خود رہے نہ رہے. اور یہ کتنا مشکل کام بھی نہیں ہے کہ بیٹے کے بہانے تم نے جانا ہے، اچانک حملہ کر دینا، بس وہ تو ختم ہو جائیں گے ایک دو باروں میں، بس اس کے بعد زیادہ زیادہ تمہیں مار ڈالیں گے نا. تو کوئی بات نہیں، تیرا جو قرض میرے ذمے، یہ کعبے کے اندر بیٹھے ہم گویا وہ عہد کر رہے ہیں، اور تم پتہ کہ ہم لوگ عہد کے خلاف نہیں کرتے. تیرے بال بچوں کا خرچہ بھی ساری عمر کا میرے ذمہ. وقت بتائے گا، دنیا کہے گی کہ سوا نے کس طرح تیرے بچوں کو پالا، اپنے بچوں سے بڑھ کر پالوں گا، اور قرض تیرا سارا میرے ذمہ، میں اتاروں گا. تو اگر یہ کر گزرے نا تو مزے ہی آ جائیں. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. پھر آپ دونوں کے درمیان بات ہو گئی. میں نے کہا ہو گئی. کعبہ کی دیواروں کے سائے تلے ہم نے یہ عہد کر لیا، تیرے بال بچوں کی پرورش میرے ذمے، تیرا سارا قرض میرے ذمے، تو میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دے. چنانچہ عمیر بن وہب فوراً گھر گیا، اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ میرا گھوڑا خوب تیار کرو، کھلا پلا کر چارہ وغیرہ ڈالو، دانہ ڈالو، اور میری تلوار جو ہے وہ بھیجی کسی کے ہاتھ. اس وقت کی جو مستری تھے کہ اس کو خوب تیز کر کے اس کو زہر میں بجھا دے کہ اگر تھوڑی سی بھی لگ جائے تو زخم میں زہر ایسا سرات کر جائے کہ وہ بندہ بچ نہ سکے. تو تلوار کو تیز کروایا، زہر میں بجھایا، اور تیار ہو کر گھوڑے پر سوار، اونٹنی پر سوار ہوا تھا. اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف چلا. منزل بمنزل بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوا مسجد نبوی کے دامن میں جا کر اترا. اس وقت کی مسجد نبوی نہایت سادگی کی تصویر تھی. اونٹنی کو بٹھا رہا تھا، اونٹنی بول لی. تھوڑی سی اس کی عادت ہے، بیٹھتے ہوئے یا اٹھتے ہوئے اونٹنیاں بولتی ہیں. جنہوں نے یہ منظر دیکھا ہے پرانا، ان کو پتہ ہے. پرانے زمانے کے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ وہ جو بٹھائی جائے بیٹھ تو اس وقت بولتی ہے، یا اٹھائی جائے گا اس وقت تھوڑی سی بولتی ہے بوجھ ڈال کر، تو کہتے ہیں یہ بسم اللہ کہتی ہے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں یہ بسم اللہ کہتی ہے، کیونکہ شریف جانور ہے. بوجھ اٹھانے کے حوالے سے اور صبر ضبط کے حوالے سے بڑا لمبا سفر، بڑا بوجھ اٹھا کر بھوکا پیاسا بھی چلتا رہتا ہے. خاص طور پر اس کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے، ریتلے علاقوں میں. اب تو ہمیں نصیب نہیں یہ چیزیں، یہ منظر، ان میں بڑی جاذبیت ہوتی تھی. میں نے اپنی کتاب اس دیار کے اوپر اس کا ٹائٹل بنوایا تو اس میں نشان سے اونٹنیوں کے، اور وہ گویا کہ کھجوروں کے اور پہاڑوں کے، وہ ایک منظر بتاتا ہے کہ گویا یہ حجاز حرمین شریف کی طرف اونٹ جا رہے ہیں. حالانکہ ہم پہلی جہاز پر گئے تھے اور اب تو ہوائی جہاز پر جاتے ہیں، لیکن اس کی اٹریکشن اپنی ہی ہے، اس کی دلکشی اپنی ہے اس منظر کی. اس کی اونٹنی کی آواز سن کر حضرت عمر فاروق چونکے. یہ چند دوستوں کے ساتھ کہیں مسجد نبوی کے گوشے میں بیٹھے اللہ کے اس احسان کو یاد کر رہے تھے جو بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرمایا، اور اپنے دوستوں کے دلیرانہ کاموں کو یاد کر رہے تھے کہ کس طرح دلیری کی بے مثال تاریخ رقم کی. چھوٹے چھوٹے بعض بچوں نے جنہوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا تھا، تو وہ یہ بھی اپنی باتوں میں مشغول تھے. اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ اونٹنی کی آواز سنی، تجسس کے ساتھ اٹھے، جھانکا کہ کس کی آواز ہے، کون آیا ہے، کون جا رہا ہے. دیکھا کہ عمیر بن وہب ہے. پہچان لیا. جن کو بندہ پہچانتا ان کا مزاج سے بھی آشنا ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے کے مزاج سے آشنا ہیں کہ کون کہاں پھر رہا ہو تو ہم جان جاتے کہ یہ کس لیے پھر رہا ہوگا. کیوں بولی امت؟
کون کہاں آیا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کون کہاں بیٹھا ہے، تو ہم اکثر اسیس کر لیتے ہیں کس بندے کا مزاج کیا ہے، اس کی نیت کیا ہو سکتی ہے، یہ ادھر کیوں گھوم رہا ہے، کس حوالے سے آیا ہوگا۔ حضرت عمیر بن وہب بولے کہ یہ شیطان جو ہے اچھے ارادے سے نہیں آ سکتا، یہ مکے میں بھی لوگوں کو بڑا اکساتا تھا، ہر وقت آگ لگاتا پھرتا تھا، یہ اچھے ارادے سے نہیں آ سکتا۔ خیر حضرت عمر نے بعض صحابہ کو کہا کہ رسول اللہ کے پاس پہنچ جاؤ احتیاطاً، اور آپ کے ارد حلقہ بنا لو، تو میں اس کا پتہ کرتا ہوں۔ خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب آگے بڑھے۔ عمیر ہو جی، کیسے آئے ہو؟ بس آپ جانتے ہیں میرا بیٹا قید ہو گیا ہے، تو میں اسی کو چھڑوانے کے لیے آیا تھا۔ اچھا ٹھہرو، میں حضور کو خبر دیتا ہوں، آگے نہ بڑھو۔ چنانچہ حضور کی خدمت میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ عمیر بن وہب آیا ہے، اور کہتا یہ ہے کہ میں بچے کو چھڑانے آؤں، لیکن یہ بڑا سازشی آدمی ہے، تو آپ ذرا احتیاط سے اس کو باہر دیں۔ آپ نے فرمایا اس کو لے آؤ، حاضر کرو۔ عمیر بن وہب کو حضرت عمر فاروق نے جا کر دبوچ لیا، اپنی تلوار کا وہ جو ہوتا ہے خاص تسمہ ہوتا ہے، اس کے نیام کے ساتھ لگا ہو، تو اس کو گردن میں ڈال لیا اس کے، اور پیچھے سے پکڑ لیا، پہلے گریبان سے پکڑا، اس حال میں گھسیٹتے ہوئے لے چلے۔ تلوار اس کی نیام میں تھی، اس کے قبضے پر بھی آپ نے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ بڑے حاضر دماغ یہ لوگ تھے، اپنے دور کے شاہین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمیر کو چڑیا کی طرح دبوچے ہوئے لا رہے ہیں، وہ عمر اس کو چھوڑ دو۔ سرکار کو اللہ تعالی رحمت للعالمین بھی بنایا تھا، اور غیب کی خبروں سے آگاہ بھی کیا تھا۔ ان کی نگاہ خارا شگاف جانتی تھی کہ اللہ شاید آج اس کو ہدایت نصیب فرمائے، یہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ پتا تھا اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ جب اللہ نے وعدے کیے تھے کہ اس دین کو دور دور تک پہنچاؤں گا، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تجھ کو ان لوگوں کے ہاتھ سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا، بلغ ما انزل الیک من ربک، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے بچائے گا، تو اپنا کام کیے جا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر اس کو چھوڑ دو، ان کے حکم پر عمر نے چھوڑ دیا۔ سراپا فرمان برداری تھی اور اطاعت رسول، کسی بھی مسئلے سے بالا ہو کر وہ جانتے تھے کہ کہنے والا سب کچھ جانتا ہے۔ عمیر آیا اور حضور کی خدمت میں بیٹھ گیا دوزانو سا ہو کر۔ آدمی فرمایا عمیر کیسے آئے ہو؟ اور پہلے آتے ہی اس نے جاہلیت کے طریقے پر سلام کہا، جس طرح پرانا جاہلیت کا سلام تھا، جس طرح آج کل گڈ مارننگ ہوتا ہے، صباحن کہا کہتے تھے کہ صبح کے وقت۔ تو آپ نے فرمایا عمیر اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر الفاظ سلام کے لیے عطا فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، چند روز پہلے بھی آپ بھی اسی طرح سلام کہا ہی کرتے تھے نا، چند روز پہلے۔ اس مراد اس کی یہ تھی کہ جب اسلام کے احکام نافذ نہیں ہوئے تھے تو صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک عرب کے محاورے پر ہی بات چیت کرتے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا سلام کا تو سلام مروج ہو گیا۔ اصل میں یہ سلام جو ہے یہ جنتیوں کا تحفہ ہے، جنت کے اندر ایک دوسرے کو سلام علیکم کہا کریں، سلام علیکم طیبتم، سلام علیکم، ہاں جی، تو یہ کہا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو دنیا میں ہی جنتی بنا دیا، اب یہ ان کا نصیب ہے
کہ جنتی بن کر پھر جہنمی بننے کی کوشش کریں۔ خیر اب چونکہ مسلمان نہیں تھا تو آپ نے اس پر انسسٹ تو کیا کرنا تھا، کہ کچھ عرصہ پہلے آپ بھی اسی طرح ہی کہتے تھے، کیسے آئے ہو؟ آپ جانتے میرا بیٹا قید ہو گیا، اس کو چھڑوانے آیا ہوں۔ اور میں نہیں، اس کام کے لیے تو نہیں آئے ہو، وہ بتاؤ جس کام کے لیے ہو۔ یہ تلوار کیسی ہے جو تم نے اپنے، یہ ان تلواروں کا برا ہو، ان تلواروں نے پہلے کون سا بدر میں کارنامہ دکھایا؟ عمیر اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے بولا، ان تلواروں کا برا ہو، انہوں نے پہلے کون سی ہماری راکھی کی ہے، پہلے کون سی یہ ہمارے کام آئی ہیں کہ اب کام آئیں گی۔ اور میں نہیں، سچ سچ بتا دو کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ باجی وہ اپنا بچہ چھڑوانے کے لیے آئے ہوں، اور میرا مقصد کیا ہو سکتا ہے آپ جانتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ بات تو نہیں ہے، کیا تم اور صفوان بن امیہ ہجر میں نہیں بیٹھے رہے؟ اس نے بھی کان کھڑے کیے، تم ہجر میں تم بیٹھے صفوان بن امیہ اور تم نے کہا کہ میرے بال بچے کافی سارے ہیں، خرچہ بہت ہے، میرے بال رل جائیں گے، تو ان کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور میرے اوپر قرض بھی ہے، لوگ باتیں کریں گے قرض بھی کھا کر مر گیا، دفع ہو گیا، ورنہ میں انتقام لیتا۔ اور پھر صفوان نے تیری ذمہ داری لی کہ تیرا قرض میرے ذمے، تیرے بال بچوں کی عمر بھر پرورش میرے ذمے، تو یہ کارنامہ انجام دے اور میرے سینے کو ٹھنڈا کر۔ اور تو یہ تلوار زہر میں بجھا کر لایا، اور تو اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ میرے اور تیرے درمیان حائل ہے۔ بہن عمیر کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، بے اختیار قدموں میں گر پڑا، کہنے لگا پہلے آسمانی خبروں پر تو میں وہ جھٹلاتا رہا، لیکن اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میرے اور صفوان کے درمیان جو گفتگو ہوئی، وقت بھی رات کا تھا اور کوئی وہاں انسان بشر موجود نہیں تھا، کسی نے سنی نہیں، ہمارے دونوں کے درمیان یہ راز ہے، اور آپ یہاں مدینے میں مجھے وہ بات بتا رہے ہیں، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب میری یہ ہمت ہے کہ میں آپ کو جھٹلاؤں؟ آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، اور میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہو گیا۔ ادھر یہ تو یہاں دین سیکھنے لگا، رسول اللہ نے اس کے دین کے صدقے اس کے بیٹے کو بھی آزاد کر دیا، یہ تو دین سیکھنے لگا، وہ بھی مسلمان ہو گیا، یہ دین سیکھنے لگے۔ ادھر صفوان بن امیہ، اب اپنے سینے میں خبر تو تھی کہ بس چند دن میں کچھ خوشخبری آیا چاہتی، سرے کوئے خوب رویاں، یوں ہی دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ سنا بھائی صفوان کیوں کھڑیا کھڑیا لگنا، بس یار میں بھی بتا نہیں سکتا، تم اس بات کو رہنے دو، بس تھوڑے دن کی بات ہے، تم ایسی خبر سنو گے تمہارا دل باغ باغ ہو جائے گا، یار داستے سے نہیں، بس دسنا نہیں، ابھی بتانا نہیں ہے، بس تھوڑی سی دیر ہے، بس تم مزیدار خبر سنو۔ یار عجیب بات ہے، کوئی بتاتا بھی نہیں تو، یعنی اس طرح یہ ماحول بناتا پھرتا تھا۔ جب تھوڑے سے دن گزرے اور عمیر بن وہب اسلامی تعلیمات سے آراستہ پیراستہ ہو کر سینہ منور لے کر حضور کی اجازت کے ساتھ کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں مکے میں جا کر اسی طرح اسلام کی منادی کروں دلیری کے ساتھ، جس طرح میں دلیری کے ساتھ آپ کے خلاف لوگوں کو بھارا کرتا تھا، تاکہ میرے گناہوں کی تلافی ہو جائے، کچھ سیاہ کارناموں سے پر پردہ پڑ جائے۔ تو حضور نے اجازت فرمائی، آ گیا۔ جب آ گیا اور وہ تو صفوان تو پھرتا تھا کہ اب کوئی خبر لائے، جب اس نے دیکھا کہ وہ تو چہرہ اور رنگ ہی بدلا ہوا ہے، تو اس کی ماں مر گئی، بڑا ہی پریشان، بڑا ہی دل شکستہ، بڑا ہی آزردہ کہ یہ کیا ہو گیا، ذلیل و خوار ہوا۔ اب کہتا تھا کہ میں تو یہ امید کرتا تھا
یہ میرے ساتھ کیا وعدہ کر کے گیا۔ اب عمیر اس کو سمجھاتے، بدبخت، ہم بدبختی کو چھوڑ دیں، بخدا محمد رسول اللہ سچے ہیں، وہ ہمیں نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، ہمیں بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، اور ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، اپنے جھوٹے رسم و رواج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان معبودوں کو پوج رہے ہیں جن کے پلے بھی کچھ نہیں۔ بخدا صفوان دین محمد حق ہے، تو یہ سمجھاتے، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے ہلکا بگوش اسلام کیا۔ تو عمیر بن وہب کا یہ کارنامہ ان کو زندہ جاوید کر گیا۔ اب تاریخ میں ان کے اس حوالے سے نام ہے، دیکھو بظاہر خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے، تو یہ اس کا کرم ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام تو آگ لینے گئے، بیوی کے تاپنے کے لیے اللہ نے پیمبر بنا دیا، رسول بنا دیا۔ اب یہ گیا تھا تو انتقام لینے، لیکن اسلام لے کر آیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص احسان ہے۔ اب ان کا ذکر خیر آتا ہے تو ان کا یہ کارنامہ زرعی حروف سے لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔